اس بڑے سے بنگلے میں ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ رنگ برنگے خوبصورت ملبوسات پہنے عورتیں ادھر ادھر پھر رہی تھیں، لڑکیاں خوشی سے کہکہے لگا لگا کر ہنس رہی تھیں۔ ان سب کے بیچ میں آنسو بہاتی اپنے کرچی کرچی ہوتے دل کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ساری شہنائیاں میرے لیے بچیں گی، یہ خوشیاں میرے نصیب میں لکھی جائیں گی، لیکن آج وہ اپنے وعدے سے مکر گیا تھا۔ زندگی کے حسین خواب دکھانے والا آج بدل گیا تھا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ آج اسی کی شادی تھی، اسی خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ایک درخت کے پیچھے چھپی میں اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ یہی سوچ کر میں روتی آنکھوں سے پلٹ کر جانے کو تھی کہ اچانک ایک دم سے میرے پیچھے کوئی آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ نقاب پوش لڑکی تھی جو کچھ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ لال جوڑا پہنے وہ دلہن تھی، زیورات سے لدی پھندی۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ چکی تھی، پھر مجھے کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے خفیہ کمرے میں لے گئی۔ جلدی جلدی اپنے زیورات اتارے اور پھر اپنے کپڑے بدل دیے۔ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب تم پہن لو، میں جانتی ہوں اس میں تمہاری خوشی ہے، میری جگہ دلہن تم بنو گی، تم ہی ان چیزوں کی حقدار ہو۔ اس نے تو ایک دم سے ہی مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ پھر روتے ہوئے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، سب میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، میں آج ہی یہ بنگلہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد چاہے میری جگہ کسی کو بھی دلہن بنایا جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے تم یہ لباس اور یہ سارے زیورات پہن کر بیٹھ جاؤ۔ آگے سے گھونگھٹ کر لینا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دلہن کون ہے، یوں تمہاری شادی اس سے ہو جائے گی۔ وہ مجھے سہانے خواب دکھا رہی تھی اور میں ابھی سے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ یوں لال جوڑا اور سارے زیورات میں نے پہن لیے، پھر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ میں ایک دم سے ہی نوکرانی سے مالکن بن گئی تھی۔ خوش نصیبی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ شاید اس روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ میں نئے نئے سپنے سجا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ جلد ہی میری یہ ساری خوش فہمی دور ہو جائے گی۔ میں پھولوں سے سجے راستے کے بجائے کسی دلدل میں قدم رکھنے والی ہوں۔ میرا نام افشاں ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ماں تو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ 4 بہنیں اور ایک سب سے چھوٹا بھائی جو میری جان کا ٹکڑا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے ہی اسے پالا تھا، کیونکہ جب اماں فوت ہوئیں تو وہ فقط 1 برس کا تھا۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ ابا پہلے تو سبزی کا ٹھیلا لگاتے تھے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں وہ معذور ہو گئے۔ ہم پر تو قیامت گزر گئی تھی۔ لیکن جس کار سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا مالک انتہائی مہربان انسان تھا۔ وہ بار بار ابا سے معافی مانگتا، کہتا کہ میں آپ کا مکمل علاج کرواؤں گا، لیکن جو قسمت میں منظور ہو۔ ابا کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی، جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس معذوری کی حالت میں بھی وہ اپنی سبزی کا ٹھیلا لے کر باہر نکلے۔ پھر میں نے ہی نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری تعلیم صرف میٹرک تھی۔ 1-2 دفعہ اپنی سہیلی کے ساتھ فیکٹری میں کام ڈھونڈنے بھی گئی، لیکن سب کہنے لگے کہ ابھی کوئی کام نہیں ہے۔ اب میں مایوس ہو چلی تھی جب ایک بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اس پر لکھا ایک نوٹ پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہاں پر کام کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے جو گھریلو کام کا جانتی ہو۔ مجھے سارے کام اچھے سے کرنے آتے تھے۔ میں فوراً ہی کام مانگنے چلی گئی۔ مالکن اچھی عورت تھی، یوں مجھے اس نے کام پر رکھ لیا۔ جہاں یہ بنگلہ بنا تھا آس پاس کوئی گھر نہ تھا، ہاں اس سے تھوڑی دور ایک کالونی ضرور تھی، لیکن یہ بنگلہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ یہ ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ اس میں رہنے والا خاندان بھی خوب امیر تھا، ہر وقت پیسوں سے کھیلتے رہتے۔ مالکن جو سونے کے زیورات اور ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہن کر رکھتی تھیں۔ اس کی کئی بیٹیاں تھیں تو کئی نوجوان لڑکے بھی تھے، ننھے ننھے بچے بھی ادھر ادھر بھاگتے پھرتے۔ اس بنگلے میں کھانا پکانے والے الگ تھے تو صفائی ستھرائی کرنے والے الگ۔ میں بھی اسی عورت کی خدمت کے لیے لائی گئی تھی جو اس بنگلے کی مالکن تھی۔ اس کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں سرکتا تھا۔
मैं हर वक्त उसके आस पास खड़ी रहती। उसे मुझसे अपनी खिदमत करवा कर सुकून मिलता था। कभी वो मालिश करवाती, कभी अपनी टांगें दबाती। बदले में मुझे अच्छी खासी तनख्वाह दे रही थी। मुझे और क्या चाहिए था। अभी वहाँ काम करते हुए चंद ही दिन गुजरे थे जब चांद की 14वीं शब को वहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस रात बेगम साहिबा ने मुझे लाजमी आने का कहा था। मैं परेशान सी हो गई क्योंकि रात रुकने के लिए अब्बा मना करते थे। ऐसे में नई नई नौकरी की वजह से मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। फिर अब्बा से इजाज़त मांग कर मैं रात को यहाँ चली आई। लेकिन ये क्या, बेगम साहिबा तो एक कमरे में बंद थी। उसने मुझे भी अपने पास ही कमरे में रोक लिया था। कहने लगी, आज ये खूब उछल कूद करेंगे जो मेरे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रुको और मेरा पूरी रात बैठकर सर दबाओ। उन्होंने मुझे भी अपने साथ कमरे में बंद कर दिया। मैं हैरान थी कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। वो थोड़ी गनूदगी की कैफियत में गई तो मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक जैसे लिबास वाले खूबसूरत लड़के और लड़कियां हल्की हल्की ताल पर थिरक रहे थे। लजीज पकवान की खुशबू उस खिड़की से अंदर भी आ रही थी। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। मेरे सामने खाने की बड़ी बड़ी देगें रखी थी जिनमें वो पकाया जा रहा था। उन्होंने लम्हे भर में वो सारा खाना ख़त्म कर दिया। रात भर खूब हल्ला गुल्ला होता रहा, लेकिन वो मालिकन कमरे से बाहर ना निकली। उनकी वजह से मैं बुरी तरह थक गई। दिन भर यहाँ सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी न जाने कौन कौन से कोने खुदरों से लोग निकल निकल कर आ जाते थे। वो सारे एक साथ जमा हो जाते, फिर सब मिलकर खाना खाते। मैं चूंकि सिर्फ दिन में ही यहाँ नौकरी करती थी, इसीलिए रात को रुकते हुए डरती थी। मुझे इस पूरे बंगले का पुरस्रार माहौल खौफजदा कर देता था। फिर एक दिन बंगले का बड़ा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं चूंकि दरवाजे के करीब ही खड़ी थी, इसलिए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उस फकीर को देख के हैरान रह गई। वो कहने लगा, क्या ये बंगला भी आबाद हो गया? पहले तो ये बंद रहता था। मैंने कहा, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तो बहुत सालों से ख़ानदान रहता आ रहा है। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो हर रोज़ इस कॉलोनी का चक्कर लगाता हूँ। ये बंगला मुझे बंद मिलता है। जाओ मालिकन से कहो कि मुझे कुछ भीख दे दे। जैसे ही मैंने अंदर आकर उस फकीर का पैगाम दिया तो मालिकन घबरा गई। कहने लगी, फौरन से उसे दरवाजे से भगा दो, यहाँ कोई भीख नहीं देगा। मैं हैरान थी कि इतनी अमीर होकर भी वो इतने छोटे दिल की मालिक थी। फिर जैसे ही फकीर को कहा कि जाओ बाबा माफ़ करो, तो वो बुड़बुड़ाता हुआ कहने लगा, ये सब नज़र का धोखा है, तुम भी यहाँ से चली जाओ वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। ये कहते ही वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता यहाँ से दूर चला गया। मैं हैरान थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। फिर उस फकीर को पागल समझते हुए अंदर आ गई। अब शाम होते ही आहिस्ता आहिस्ता उस घर में रहने वाले सारे लोग उस कमरे में जमा होते जा रहे थे जहाँ पर मालिकन रहती थी। अब मेरा भी जाने का वक्त हो गया था। शाम के 8 बजते थे और मालिकन मुझे जाने का इशारा कर देती। मैं भी यहाँ रुकती हुई डरती थी, इसीलिए उस दिन के बाद मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यहाँ पर मज़ीद ठहरूं। अभी भी मैं दरवाजे से बाहर जा रही थी कि जब किसी से बुरी तरह से टकराई। मैंने देखा वो एक लंबा चौड़ा नौजवान था जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक थैला था। गालिबन वो अभी अभी कहीं से वापस लौटा था। उसकी काली स्याह आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उसे देखती रह गई। उसने मुझ पर एक निगाह डाली और सीधा अंदर चला गया। मैं घर गई, फिर खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। बहन भाई भी मेरे इंतज़ार में जागते रहते थे कि कब मैं आऊँ, उनके लिए खाना बना कर रखूँ। छोटी बहन यूँ तो 15 साल की थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे मना कर रखा था कि मेरे पीछे से वो चूल्हे वगैरह में ना घुसे। बच्ची थी, ऐसा ना हो कि अपना हाथ जला बैठती। मैं घर भी संभालती थी और साथ में उस बंगले में कामकाज भी करने जाती थी। थक हार कर रात को बिस्तर पर लेटती थी तो मेरे दिमाग में उसी का ख्याल आ रहा था। खूबसूरत चेहरे वाला वो नौजवान कौन था जिसने मुझ पर एक निगाह डालकर मुझे घायल कर दिया था। लेकिन मैं अपनी औकात अच्छी तरह जानती थी। मैं गरीब घराने की लड़की थी जो वहाँ पर नौकरानी की हैसियत से काम कर रही थी। मुझे ऐसा कोई ख्वाब देखने का हक नहीं था। लेकिन दूसरे दिन मैं काम पर गई तो वो मालिकन के कदमों में बैठा था। जो ही मैं उनके कमरे की सफाई करने लगी तो वो बार बार मुझे देखने लगा। मैं उसकी नज़रों से घबरा गई। अब वो हर जगह मेरे पीछे पीछे रहता
نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا. اب میں لان کی صفائی کر رہی تھی، یہ کب میرے پیچھے آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی بھاری آواز سے میں بری طرح ڈر گئی. جی میرا نام افشاں ہے، میں سر جھکا کر کہنے لگی. بہت پیارا نام ہے تمہارا، وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. تبھی اچانک میری نظر اوپری منزل پر موجود کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو میں بری طرح گھبرا گئی، کیونکہ وہاں بیگم صاحبہ کھڑی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں. میں جلدی سے اندر آ گئی، لیکن اب تو جیسے یہ ہر روز ہونے لگا. وہ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے رہتا. نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی اس کے لیے خاص مقام بننے لگا تھا. لیکن میں اپنی اوقات اچھی طرح جانتی تھی. ہر مہینے بیگم صاحبہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ دے رہی تھیں. گھر کے حالات بھی آہستہ آہستہ بدل رہے تھے. اس دن بیگم صاحبہ نے مجھے تنخواہ دی تو میں خوشی خوشی گھر جا رہی تھی جب راستے میں کسی نے آواز دے کے روکا. میں پلٹ کر دیکھنے لگی تو یہ وہی خوبصورت نوجوان تھا. اس کے ہاتھ میں چند پیسے تھے. وہ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، وہ میری ماں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں تمہاری محنت سے کم پیسے دے رہی ہیں، اس لیے یہ میری طرف سے رکھ لو. میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ اس بار تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کا اسکول میں داخلہ کروانا ہے. پیسوں کی مجھے سخت ضرورت تھی. ویسے بھی ہر مہینے ابا کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا تھا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پیسے لے لیے. پھر جب گھر بہت سارے پیسے لے کر گئی تو ابا کہنے لگا، لگتا ہے بیگم صاحبہ تم پر مہربان ہو رہی ہے. تو میں دل میں سوچنے لگی کہ بیگم صاحبہ تو نہیں، ہاں لیکن اس کا بیٹا ضرور مہربان ہو رہا ہے. اب مجھے بھی اس کے خواب دیکھنا اچھا لگ رہا تھا. میں وہاں کام کرنے جاتی تھی، لیکن جب چھپ کے وہ نوجوان مجھے دیکھتا تھا تو میں اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی. گھر آ کر گھنٹوں تک میں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی. پھر ایک دن ان کی بیٹی کی کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے اس کے بستر پر پڑا وہ خوبصورت جوڑا دیکھا. اتنا حسین جیسے کسی سونے چاندی کے نگینوں سے تیار کیا گیا ہو. میری آنکھوں میں اسے دیکھ کر حسرت تھی. تبھی اس لڑکی نے مجھے دیکھا. وہ کہنے لگی، کیا تمہیں یہ لباس پسند ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ کے اوپر یہ بہت اچھا لگے گا. وہ لڑکی کہنے لگی، تم بھی بہت اچھی ہو، میری طرف سے یہ رکھ لو. میں نے شکریہ ادا کر کے اس سے وہ لباس لے لیا. خوشی خوشی اسے لے کر باہر جانے لگی جبھی بیگم صاحبہ چیخی، یہ لباس میں نے اس کے لیے بنوایا تھا، تم اپنی اوقات نہ بھولو، تم اس بنگلے کی نوکرانی ہو. مجھے ایسے لگا جیسے میں زمین میں غرق ہو گئی ہوں. شرمندگی سے میری نگاہ بھی نہیں اٹھی تھی. تب وہ لڑکا آیا، ناراضگی سے اپنی ماں سے کہنے لگا، آپ ایسے اس لڑکی سے بات نہیں کر سکتی. تو بیگم صاحبہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اس لڑکی کی مجبوری دیکھتے ہوئے میں نے اسے کام پر رکھا تھا، لیکن یہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس کے لیے بھی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، اور بہت سی چیزیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. تم دونوں ابھی سے ہی سنبھل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بات بہت آگے چلی جائے. الجھن زدہ گفتگو کر کے بیگم صاحبہ غصے سے وہاں سے چلی گئی. آج میری اوقات 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی. شاید میں اسی قابل تھی. اداس سی ہو کر گھر گئی تو کام کاج کر کے بستر پر لیٹ کر رونے لگی. ابا نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا. کہنے لگے، آج میری بیٹی کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو میں روتے ہوئے کہنے لگی، ابا ہم غریبوں کی یہی قسمت ہے، شاید ہم اپنی اوقات سے زیادہ خواب دیکھنے کے عادی ہیں. آج میں بہت اداس ہو رہی تھی. اماں کی یاد شدت سے آئی. کاش کوئی میری سہیلی ہوتی تو میں اس سے اپنے ڈھیروں دل کی باتیں کر لیتی. لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کا داخلہ کروا دیا تھا. وہ اسکول جا رہے تھے. دھیرے دھیرے گھر کے حالات میں بہتری آ رہی تھی. پہلے جو ایک وقت کا کھانا کھا کر ہمیں دوسرے ٹائم کی امید نہیں ہوتی تھی کہ کھانا مل جائے گا، لیکن اب سب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے. ابا کا علاج بھی ہو رہا تھا اور مجھے زندگی میں چاہیے ہی کیا تھا. مالکن ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی. انہوں نے میری مجبور آنکھوں کو دیکھ کر ترس کھایا تھا، ورنہ 1 مہینے تک میں خوار ہوئی تھی. کسی نے مجھے نوکری نہیں دی تھی. دوسرے دن میں بنگلے کی صفائی کرتی پھر رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ اب وہ نوجوان مجھ پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالے. میں اپنی اوقات اچھی طرح پہچان گئی تھی، لیکن جیسے ہی پھولوں والے گملے کی صفائی کرنے لگی، نہ جانے وہ کب میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں.
کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں حیران رہ گئی. اس کی آنکھوں میں میرے لیے عشق کا سمندر تھا. شاید کہیں نہ کہیں میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی. پھر سر جھکا کر کہنے لگی، آپ مالک ہیں، میں ایک نوکرانی ہوں. بھلا میری اوقات کیا ہے کہ میں اس گھر کی بہو بن سکوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے ہی شادی کروں گا. اس لیے مجھ سے وعدہ کرو، تم آج کے بعد اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ گی. چند دن کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد میں سب کو راضی کر لوں گا. اب اس نے مجھے امید دلا دی تھی. یوں چپکے ہم بنگلے کے پیچھے بیٹھ جاتے اور ڈھیروں باتیں کرتے. مالکن کی ان جلی کٹی باتوں کو میں نے جلد ہی بھلا دیا تھا. اب میں تصور میں خود کو اس خوبصورت نوجوان کی دلہن بنے ہوئے دیکھتی تھی. پھر ایک دن میں سیڑھیوں کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک ہی پاؤں پھسلا تو نیچے جا گری. میں شدید تکلیف میں مبتلا تھی. مالکن نے مجھے دیکھ لیا. کہنے لگی، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اب تم 3-4 دن آرام کرو، اس کے بعد کام پر آنا. میں نے ان کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلی آئی. درد زیادہ تھا، مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا. اس لیے ابا نے تیل سے میرے پاؤں کی مالش کی. تب جا کر میرے پاؤں میں تھوڑا آرام آیا. اب 4 دن ہو گئے تھے میں کام پر نہیں گئی تھی. جب چوتھے دن میں کام پر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. پورا بنگلہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر کسی کی شادی ہو. پھر میں نے وہاں سے گزرتے ایک لڑکے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، جی ہاں، آج مالکن کے بیٹے کی شادی ہے. جیسے ہی میں نے دلہے کو دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا. یہ تو وہی خوبصورت نوجوان تھا جس نے کئی دفعہ مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور آج دلہا بنا مسکراتا سامنے بیٹھا تھا. میں دیر تک روتی رہی. میری آنکھوں سے آنسو سمندر کی طرح بہہ رہے تھے. میں درخت کے پیچھے سب لوگوں کی نظروں سے چھپ کے کھڑی تھی. سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی. جبھی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی. وہ نہایت خوبصورت تھی اور دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی. میں گھبرا گئی اس کی بات سن کر جب اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی جگہ میں دلہن بن کر بیٹھ جاؤں کیونکہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. پھر وہ مجھے ایک خفیہ کمرے میں لے گئی. اس نے مجھے دلہن کی طرح تیار کر دیا. لمبا سا لال گھونگھٹ اوڑھا دیا اور میں بیٹھ گئی. حقیقی بات تو یہ تھی کہ میں اس نوجوان کو سچے دل سے چاہنے لگی تھی. کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس سے کوئی اور شادی کرے. آج مجھے موقع مل رہا تھا تو مجھے اس سے شادی کرنی ہی ہوگی. یہی سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اب میں دلہن بن کر بیٹھی تھی جب 2 عورتیں آئیں اور مجھے تھام کر باہر لے گئی. تھوڑی ہی دیر بعد میری اس سے شادی ہو گئی. ابھی تک کسی نے بھی گھونگھٹ کھول کر نہیں دیکھا تھا. برابر میں بیٹھا ہوا یہ نوجوان میری محبت تھا، اسی لیے میں آج ہواؤں میں اڑ رہی تھی. پھر جیسے ہی اندر آئی تو مالکن نے اعلان کیا کہ ایک ایک کر کے سب لوگ دلہن کا چہرہ دیکھ لیں. سب سے پہلے میں اپنی بہو کا چہرہ دیکھوں گی. یہ کہتے ہی جوں ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا ایک زوردار چیخ ماری. میں بری طرح کانپنے لگی. اچھی طرح جانتی تھی کہ مالکن تو مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی. پھر وہ تیز تیز چیختے ہوئے کہنے لگی، یہ دلہن کیسے بدل گئی؟ ارمینا کہاں ہے؟ دلہن تو اسے بننا تھا نا. اب وہ نوجوان بھی حیران پریشان مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی. ایسی ہی خوشی مجھے دلہن بنتے ہوئے ہو رہی تھی. شاید اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت یوں بدل جائے گی. پھر مالکن نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا. روتے ہوئے کہنے لگی کہ لڑکی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خود اپنے ہاتھوں سے زندگی برباد کر لی. تو نے میرے بیٹے سے شادی کیوں کی؟ اور ارمینا کہاں ہے؟ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی. روتے ہوئے کہنے لگی کہ ارمینا نے زبردستی مجھے دلہن بنا دیا. وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. پھر مالکن کہنے لگی، تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا. تم خود دلہن بن کر کیوں بیٹھی؟ اب تم خود کو ایک بہت بڑے عذاب میں پھنسا چکی ہو. پھر میں ان کے قدموں میں گر گئی. ان سے کہنے لگی کہ مالکن، مجھے معاف کر دے. میں اس سے محبت کرتی تھی، اسی لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی. میں زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گی. مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے. وہ کہنے لگی، لڑکی، تو ابھی ہماری اصلیت سے واقف نہیں ہے. جب تجھے پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں اور ان قریب یہاں سے جانے والے ہیں تو تم خود اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گی. جانتی بھی ہو ہم سالوں سے اس بند بنگلے میں کیوں رہتے ہیں. مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں پاگلوں کی طرح سے بس ان کی باتیں سن رہی تھی.
پھر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ابھی تم اپنے گھر جاؤ، کل دوبارہ یہاں آنا، پھر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ پھر میں نے وہ دلہن کا لباس اتارا، اپنے پرانے کپڑے پہن لیا۔ اب میں روتے روتے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر ابا میرے رونے کا سبب پوچھ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ اب مجھے دوسرے دن کا انتظار تھا۔ اب میں اس کالونی سے گزر کر یوں جا رہی تھی جب راستے میں مجھے اسی فقیر نے روکا۔ لگتا ہے تو نے میری بات نہیں مانی، پھر سے تو خود ہی اس کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہی ہے۔ میں کہنے لگی بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دن بھی آپ نے مجھے ایسی ہی کوئی بات کہی تھی۔ تو وہ کہنے لگا ہاں، تو میری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ بنگلہ آج سے نہیں، پچھلے 20 سالوں سے خالی ہے، پھر اسے آباد کرنے والے کون ہیں؟ یہ ایک راز کی بات ہے، اسی لیے تو وہاں نہ جایا کر، وہ سب تیری نظر کا دھوکہ ہے۔ میں اس کی باتوں سے الجھ کر رہ گئی تھی، لیکن آج تو بیگم صاحبہ مجھے وہ بات بتانے والی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ پھر جیسے ہی میں ان کے سامنے گئی تو میرے ارد گرد آہستہ آہستہ کر کے وہ سب جمع ہونے شروع ہو گئے، لیکن میرا شوہر غائب تھا جسے میں نے کل ہی شادی کی تھی۔ پھر مالکن جو بڑے سے تخت پر بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگی لڑکی، تو نے اب میرے بیٹے سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اب تجھے وہیں جانا ہوگا جہاں پر ہم جائیں گے۔ میں عنقریب اس بنگلے کو چھوڑنے والی تھی۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں اسی شہر میں رہ لوں گی، بلکہ اپنے خاندان کو بھی اسی شہر میں رکھوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہم کسی شہر میں نہیں، بلکہ ایک ایسے جنگل میں جا رہے ہیں جہاں پر ہم جیسے بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ اب میں چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میری حیرانی پر وہ کہنے لگی تو جانتی ہے، وہ فقیر جو ہمیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، وہ تجھے ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ بنگلہ پچھلے 20 سالوں سے خالی تھا، اسے آج تک کسی نے بھی آباد نہیں کیا تھا، تبھی تو ہم یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ میرا پورا خاندان ہے، میں اس کی مالکن ایک جن زادی ہوں، اس قبیلے کی سردارنی۔ میرا بیٹا بھی ایک جن زاد ہے جس سے تو نے کل شادی کی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بے یقین نگاہوں سے میں اس مالکن کو دیکھے جا رہی تھی کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ہاں یہی حقیقت ہے، اس دن جب تم میرے پاس کام مانگنے آئی تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی مجبور ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر میں نے تمہیں اس گھر میں ملازمہ کی نوکری دے دی، تاکہ جب تک ہم یہاں ہیں ہماری ذات سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم یہاں صرف چند دن کے لیے ہی آئے تھے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں چند شیطان جنات آ گئے تھے جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا، لیکن میں نے بھی اپنے قبیلے کے طاقتور جن ذات کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ جیسے ہی قبیلے میں جنگ ختم ہو جائے گی ہم نے ایک دن واپس لوٹ جانا ہے۔ میرا بیٹا بھی وہیں قبیلے میں موجود تھا، ابھی چند دن پہلے ہی وہاں سے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ تم پر عاشق ہو گیا، ضد کرنے لگا کہ میں اس آدم زادی سے شادی کروں گا۔ میں تم سے جب ہی سخت لہجے میں پیش آتی تھی کہ کہیں تم اس کا خوبصورت انسانی روپ دیکھ کر اس کے چکر میں نہ آ جاؤ۔ یہ تو صرف نظر کا دھوکہ تھا، لیکن تم نے میری نصیحتوں کو اپنے پلو سے نہ باندھا، اور جو تمہارے دل میں خیال آتے رہے تم انہی کو مان کر میرے بیٹے کی محبت کے چکر میں پھنستی رہی۔ جب میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی تم دونوں نہ مانے، تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی اپنے ہی کسی قبیلے کی جن زادی سے شادی کروا دیتی ہوں تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب دلہن کے روپ میں وہ نہیں بلکہ تم میرے سامنے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جان بوجھ کر میرے جنات بیٹے سے شادی کی ہے۔ اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم جنات چاہیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ قبیلے میں جانا پڑے گا۔ میں ہکا بکا سی ان کی کہانی سن رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جن زادی مالکن کہنے لگی چاند کی 14ویں تاریخ ہے، ہم سارے جنات مل کر اپنے قبیلے کے لیے خاص عمل کرتے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے اصلی روپ دیکھنے ہیں تو تمہیں رات کے 12 بجے اس بنگلے میں آنا پڑے گا، اس کے بعد تم ہماری حقیقت جان لو گی کہ یہ سب نظر آنے والی رنگین دنیا کس قدر خوفناک ہے۔ اگر تم یہ سب برداشت کرنے کی ہمت کرتی ہو تو ہمارے ساتھ قبیلے میں چلنا پڑے گا۔ ویسے بھی میرا جنزاد بیٹا تم پر عاشق ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتی۔ اگر اپنے گھر والوں کی قسمت بدلنا چاہتی ہو تو اپنا فیصلہ مجھے بتا دینا۔
تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے عیش کریں گے، تمہارے گھر کی غربت، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں سر جھکا کر کھڑی روئے جا رہی تھی، مجھ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ابھی جاؤ، لیکن آج رات کے 12 بجے تمہیں یہاں آنا پڑے گا۔ ہماری حقیقت تم جان چکی ہو، لیکن ہمارے اصلی چہرے تم نے نہیں دیکھے۔ ابھی ہم سب تمہارے سامنے انسانی روپ میں ہیں، لیکن عمل کرتے وقت ہم اپنے اصلی روپ میں ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ سب جھیل سکتی ہو تبھی کوئی فیصلہ کرنا۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں الٹے قدموں وہاں سے دوڑی تھی، جدھر کو منہ پڑا وہیں کو پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ اچانک ہی کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ میرے سامنے وہی فقیر تھا۔ میری اڑی ہوئی رنگت، بدلا ہوا روپ دیکھ کر کہنے لگا، تجھے پہلے ہی سمجھاتا تھا کہ اس دنیا سے باہر آ جا، اس میں دل لگانے سے یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو آگے تیرے ساتھ کیا کیا ہوگا تیری سوچ بھی نہیں، اس لیے میری بات مان لیتی تو آج یوں بدحواس نہ ہوتی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، بابا مجھے بچا لو، اب میں ان کے چنگل سے کیسے نکلوں؟ وہ کہنے لگا، آج چاند پورا ہو جائے گا، اگر تجھے بچ کر نکلنا ہے تب بھی یہ 1 سال بعد ہوگا۔ تجھے 1 سال تک ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ تو نے یہ سب اپنی مرضی سے کیا ہے، حالانکہ حقیقت سے تو واقف نہیں تھی۔ پھر بھی وہ تجھے اپنی دنیا میں لے کر جائیں گے، وہاں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، خوف بھی ہے اور راحت بھی ہے۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب میں روتی روتی گھر چلی گئی، لیکن جیسے ہی ابا کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے جلدی سے آنسو پونچھ ڈالے۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی رات کے 12 بجے جب سب گھر والے گہری نیند میں سوئے پڑے تھے، میں چپکے سے اٹھی۔ میرا رخ اسی بنگلے کی طرف تھا۔ بنگلے کا دروازہ حیرت انگیز طور پر کھلا پڑا تھا۔ پورے بنگلے میں وحشت اور تنہائی کا راج تھا۔ خوفناک سناٹا بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی بھی موجود نہیں۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ آج سارے منظر بدل گئے تھے۔ پہلے کی طرح جو بنگلہ صاف ستھرا روشن دکھائی دیتا تھا، آج ایسے لگ رہا تھا جیسے 20-30 سالوں سے یہ خالی پڑا ہو۔ ہر جگہ گندگی اور مٹی کا راج تھا۔ میں سب کو آوازیں دے دے کر پکار رہی تھی، لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ تبھی میرے قدم خود بخود اس بڑے سے ہال کی طرف اٹھنے لگے۔ اس جن زادی نے کہا تھا کہ ہم آج رات وہیں پر جمع ہوں گے، لیکن یہاں پر پھیلا سناٹا تو بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میں وہاں پہنچی تو بے اختیار میں نے اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روکا تھا۔ میرے سامنے وہ سارے اپنی ہیبت ناکی اور خوفناک شکل لیے موجود تھے۔ وہ مالکن اپنا لمبا چوڑا وجود لیے میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ سب نے آنکھیں بند کر کے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ وہیں پر وہ جنزاد بھی بیٹھا تھا جس سے کل میں نے شادی کی تھی، لیکن آج ان کی اصلیت مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ ان کا یہ چہرہ بہت خوفناک تھا۔ ایک نظر ڈال کر تو مجھ سے دیکھا بھی نہ گیا۔ اب میں الٹے قدموں دوڑی دوڑی گھر گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی لوٹ کر اس بنگلے میں نہیں جاؤں گی۔ اب میں گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ ابا بار بار پوچھتے کہ کیا تو نے نوکری چھوڑ دی؟ میں انہیں کیا کہتی کہ میری نوکری تو ایک بہت بڑا دھوکہ تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس جن ذات نے مجھے دھوکہ دیا تھا، انسان بن کر میرے سامنے آیا اور میں اس کی دلہن جن زادی کی باتوں میں آ کر اس سے شادی کر بیٹھی۔ یوں 1 مہینہ ہو گیا۔ اب میں گھر میں ہی بیٹھی رہتی، کہیں بھی آتی جاتی نہ تھی۔ ہر لمحے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جن زادی یا اس کا بیٹا میرے سامنے آ جائے گا اور اس بات پر اصرار کرے گا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے میں چلو۔ اب میں ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی، لیکن دن بدن گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ سوچتی تھی کہ کسی دوسری جگہ ملازمت ڈھونڈ لوں تاکہ گھر کے حالات پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ چھوٹی بہن بھی بار بار کہتی کہ باجی اب آپ کام پر نہیں جاتی، اس کا مطلب ہے گھر میں پیسے نہیں آئیں گے، کیا ہم پہلے کی طرح غریب ہو جائیں گے؟ اس کی یہ باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا۔ دوسرے دن میں نے ہمت کی اور گھر سے نکل کر نوکری کی تلاش میں چل دی۔ مختلف گلیوں کالونیوں میں پھرتی رہی کہ میں کسی دوسری جگہ ملازمت کر لیتی ہوں۔ فیکٹری میں کام ملنا تو بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی ایک سنسان گلی سے گزر رہی تھی جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی۔ میں جیسے ہی پلٹی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیچھے خوفناک شکل والی جن زادی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب لگا رکھا تھا، لیکن لمبے لمبے کالے ہاتھ اور کالی آنکھوں نے مجھے ڈرا دیا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، سردارنی نے تجھے اپنے بنگلے پر بلایا ہے،
चल मेरे साथ। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इनकार करने की हिम्मत ही ना कर सकी। खामोशी से उसके पीछे चलती रही, यहाँ तक कि इर्द गिर्द के लोग बड़ी हैरत से और बड़ी हैरान कुन नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैं जानती थी कि वो जिनज़ादी सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है, इसीलिए मुझे किसी की परवाह ना थी। वो इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी कि मुझे भी उसके कदमों का साथ देना पड़ा। खौफ भी महसूस हुआ कि अगर पलट कर भाग गई तो कहीं ये मुझे दबोच ना ले। जैसे ही बंगले में आई तो वो सरदारनी सामने ही मौजूद थी। कहने लगी कि लड़की, कब तक यूं गलियों में ख्वार होती रहोगी? तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजर जाएगी। मेरी बात मानो, अगर अपने घर वालों, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना चाहती हो तो हमारे साथ चलो। मेरा बेटा अब भी तुम्हारा मुंतज़िर है। मैं तो कब से ये सब छोड़कर अपने कबीले में चली जाऊं, लेकिन अपने इकलौते बेटे की वजह से मजबूर हूँ, जिसने ये जिद कर ली है कि मैं उस आदमजादी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी उसने एक जिनजादी को इशारा किया तो वो जेवरात से भरा हुआ एक संदूक लेकर आ गई। कहने लगी, ये सारी दौलत तुम्हारी है, तुम इसे अपने बहन भाइयों, अपने वालिद को देकर उनकी किस्मत बदल देना, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने के लिए तुम्हें हमारे साथ उस कबीले में चलना होगा। और फिर अब तो तुम उससे शादी भी कर चुकी हो। अगर उसकी शादी एक जिनजादी से हो जाती तो मैं उसे मजबूर करके अपने साथ ले जाती। अब मैं खामोश थी। संदूक दौलत से भरा हुआ था। मैं तसव्वुर में अपने बाप को देखने लगी। अगर उसके सामने ये सारा ख़जाना रख देती तो वो निहायत खुश होता। छोटे बहन भाइयों की ज़िंदगियां भी खुद ब खुद संवर जाती। अगर मैं ऐसे ही गलियों में फिरती रही तो कोई भी मुझे नौकरी नहीं देगा। मैं एक गुर्बत भरी ज़िंदगी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब मुझे कुछ सोचना ही होगा। ये कहकर मैंने जिनजादी से कह दिया कि मैं आपको 2 दिन बाद अपना जवाब दे दूंगी। जैसे ही मैं उस बंगले से बाहर आने लगी तो उसने मुझे रोका, फिर एक थैले में कुछ जेवरात मेरे हवाले कर दिए। कहने लगी, ये अभी थोड़े हैं, लेकिन जब तुम अपना फ़ैसला हाँ में बताओगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। ये जाकर अपने माँ बाप को दे देना और फिर उनकी आंखों की खुशी देखना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। मैं किसी मुजस्सिमे की तरह साकत खड़ी रह गई। फिर पलटी और जल्दी जल्दी उस बंगले से बाहर निकल आई। सुनसान सड़क पर अकेली ही घर की तरफ जा रही थी। रात का सन्नाटा भी फैल चुका था। तभी मुझे अपने पीछे आवाज़ आई। मैंने देखा ये वही खूबसूरत नौजवान था जो दर हकीकत एक जिनजात था, वो भी भयानक और खौफनाक। मैंने उसे देखकर रुख मोड़ लिया तो वो कहने लगा, तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैं कभी भी अपने असली रूप में तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, बल्कि हमेशा इंसानी रूप लेकर मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। खौफ के मारे मुझसे वहाँ से भागा भी नहीं जा रहा था। मुझे यूं डरता देखकर वो वहाँ से गायब हो गया। अब मैं घर गई तो अब्बा परेशान थे, बहन भाई भूखे बैठे हुए थे। चंद पैसे मेरे पास रखे थे। मैंने जल्दी से भाई को भेजकर बाहर से खाना मंगवा लिया। फिर जैसे ही अब्बा को वो थैली दिखाई तो वो हैरान रह गए। कहने लगे, इतनी सारी दौलत तेरे पास कहाँ से आई? कहने लगे कि ये तो बहुत कीमती और असली है। मैं गड़बड़ा गई। कहने लगी, अब्बा, बंगले की मालिकन ये बंगला छोड़ कर जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे ये तोहफा दिया है। कह रही थी कि तुमने इतने दिन तक मेरे बंगले पर नौकरी की है, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। तो अब्बा कहने लगे, अरे वाह, वो औरत तो बहुत मेहरबान है, वरना आजकल के दौर में कौन ऐसा करता है। मैं कल ही इसे शहर जाकर बेच दूंगा, तुम मेरे साथ चलना। मैं भी उनकी खुशी में खुश हो गई। फिर दूसरे दिन हम बाप बेटी जब शहर गए तो सुनार ने मुंह मांगे दामों वो सारे जेवरात खरीद लिए। कहने लगा, ऐसे तो आजकल दूर दूर तक नहीं मिलते, हर जेवरात में मिलावट होती है, लेकिन ये बिल्कुल असली हैं। फिर उसने एक बड़े से थैले में हमें वो सारी रकम डाल कर दे दी। कहने लगे, आजकल लूट मार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एहतियात से लेकर जाना। जो ही मैं वो ढेर सारे पैसे लेकर घर आई तो छोटे बहन भाइयों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हर कोई फरमाइशें करने लगा कि बाजी मुझे ये ला कर देना। छोटा भाई कह रहा था कि बाजी, मेरे दोस्त के पास साइकिल है, मुझे भी साइकिल चाहिए। उनकी ये नन्ही नन्ही ख्वाहिशें जो कभी पूरी नहीं हुई थी, आज सबकी ख्वाहिशें पूरी हुई तो उनके चेहरे पर खुशियाँ थी। मैं खुशी के आंसू बहाते हुए उन्हें देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि मैंने एक महंगा सौदा किया है। अब्बा को चेकअप करवाने में अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर कहने लगा, 3-4 लाख रुपए जमा करवा दो तो अब्बा की एक मसनूई टांग लग जाएगी। यहाँ भी दौलत का सवाल था। अब मैं वापस लौट आई। अब्बा मायूस नजर आते थे,
लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें एक मसनूई लकड़ी की टांग लगा कर चेक किया तो वो किसी आम इंसान की तरह चलते हुए नजर आए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर घर आकर अब्बा कहने लगे, भला इतने पैसे हम गरीबों के पास कहाँ से आएंगे? डॉक्टर ये नहीं देखते कि कोई अमीर है या गरीब, बस अपना मशवरा देते रहते हैं। मैंने उनके बूढ़े हाथ थामे और कहने लगी, अब्बा मैं आपके लिए पैसों का ज़रूर बंदोबस्त करूँगी, भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो मुझे अपने घर वालों के लिए ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मुझे अपने हालात बदलने हैं। फिर दूसरे दिन मैं उसी बंगले पर जा पहुंची। वो जिनजादी और उसका जिनजाद बेटा मेरे सामने ही मौजूद थे। मैंने उनसे कह दिया कि मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिनजादी कहने लगी, ठीक है, ये सारी दौलत तुम्हारी है, तुम्हारे घर वालों की है। तुम जब चाहे अपने ख़ानदान से मिलने आ सकती हो, लेकिन जब मेरा बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा उसके बाद तुम किसी आदमजात से शादी नहीं करोगी। मैंने उनकी बात मान ली। बिलाखिर फैसला हो गया था। उस रात उन सारे जिन्नात ने खूब जश्न मनाया। फिर जिनजादी ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया, जेवरात पहनाकर कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा जिनजात बेटा एक आदमजात से शादी करेगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपनी खुशी से मेरे साथ जा रही हो। दूसरे दिन मैं वो सारी दौलत लेकर घर आ गई। अब्बा का इलाज करवाना भी ज़रूरी था। मैंने एक नए शहर में घर ख़रीदा और अब्बा के नाम पर कर दिया। ये सब मैं छुप छुप कर रही थी। वो सारी दौलत मैंने अब्बा के नाम पर जमा करवा दी। डॉक्टर को भी उनकी मसनूई टांग लगाने के पैसे दे दिए। मैंने कह दिया था कि उनका इलाज अच्छे से हो जाना चाहिए। दूसरे दिन मैं बंगले पर आई तो उस जिनजादी से कहने लगी कि अगर मैं घर से बिना बताए गई जिन्नात के कबीले में तो अब्बा को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आपको उनसे मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। जिनजादी इस बात पर रजामंद थी। कहने लगी कि अपने बेटे की खुशी के लिए मैं सब कुछ करने पर तैयार हूँ। दूसरे दिन मैं अब्बा से कहने लगी कि अब्बा, जिस बंगले पर मैं काम करती थी वहाँ की मालिकन मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। अब्बा हैरान रह गए। फिर कहने लगे, अच्छा, जब भी तो मैं कहूँ वो तुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? ठीक है बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं अगर तेरी खुशी इसी में है, और जब वो इतनी अमीर दौलतमंद है तो तू खूब ऐश करेगी। दूसरे दिन वो जिनजादी एक अमीर औरत के रूप में हमारे घर आई। मैंने देखा मोहल्ले पड़ोस की औरतें उसे रश्क भरी नज़रों से देख रही थीं। उसके हाथ में मौजूद सोने के मोटे मोटे कंगन, जेवरात से लदा फंदा उसका वजूद और महंगे सूट पहने, वो सब उसे हसरत भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि ये औरत मेरे लिए रिश्ता लेकर आई है तो उनकी हैरत देखने वाली थी। फिर वो अब्बा से कहने लगी कि 2 दिन बाद मैं बारात लेकर आऊँगी और तुम्हारी बेटी को रुखसत करवा कर ले जाऊँगी। अब्बा ने उन्हें हाँ कर दी थी। मैं उदास थी कि ना जाने जिन्नात मुझे दोबारा मेरी दुनिया में आने देंगे या नहीं। अपने घर वालों को छोड़ना मेरे लिए इतना आसान भी नहीं था, लेकिन जिनजादी ने अब्बा से कह दिया कि मैं रात के अंधेरे में ही बारात लेकर आऊँगी और अपने बेटे की दुल्हन को ले जाऊँगी। उसने मेरा शादी का जोड़ा और सारे जेवरात भेज दिए थे। फिर 2 दिन बाद आधी रात को वो 2-4 जिनजादों के साथ आई और मुझे रुखसत करवा कर ले गई। मैं खुश थी कि अब्बा खुशी खुशी मुझे रुखसत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनके कबीले में पहुंची तो उनके खौफनाक चेहरे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उस जिनजाद ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी भी मेरे सामने अपने असली रूप में नहीं आएगा, इसलिए मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अब मैं उनके कबीले में आ गई थी। उसकी माँ एक सरदारनी थी। दूसरे ही दिन उसे सरदार बना दिया गया। फिर सारे जिन्नात कहने लगे कि इसकी बीवी यहाँ की मलिका है। अब मैं उनके इस कबीले की मलिका बन गई थी। यूं काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन घर वालों को याद करके मैं रोने लगी तो जिनजात ने कहा कि वो मुझे मेरे घर लेकर जाएगा। मैं इस बात पर खुश हो गई। एक दिन अब्बा से मिलने चली आई तो ये देखकर खुश हुई कि अब्बा ने पूरा घर संभाल लिया था। उनकी मसनूई टांग लगने की वजह से वो अब हर काम खुद करने लगे थे। मुझे यूं उस जिनजात के साथ देखकर वो बहुत खुश हुए। जाहिर है अब्बा कौन सा हकीकत जानते थे। वो तो अब्बा के सामने इंसानी रूप ही लेकर आया था। हमारे उस शहर के पास ही एक दरगाह थी। मैंने जिनजात से कहा कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक नेक जिनजात था, इसीलिए मुझे वो अपने साथ वहाँ ले गया। तभी मैंने उस दरगाह पर बैठे उसी फ़कीर को देखा जो हर बार मुझे तनबीह करता था कि इस बंगले पर काम करना छोड़ दो। उसने मुझ पर एक निगाह डाली, फिर कहने लगा, आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, तुझे अपने साथ लेकर चले गए। मैं सर झुकाकर बैठी रही।
تو وہ فقیر کہنے لگا اب تو ان کے چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی، نہ تو تیری کبھی شادی ہوگی اور نہ وہ شادی ہونے دے گا، وہ زندگی بھر تیرے ساتھ رہے گا۔ میں بہت مایوس ہو گئی۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ اب میں قبیلے میں واپس آ گئی، لیکن ایک دن میں نے جن ذات سے کہا کہ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ وہیں جا کر رہے، تو وہ میری بات مان گیا۔ اس کی اور اس کی سردارنی ماں اس بات پر ناخوش تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی تھی۔ یوں میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ ابا کو کہہ دیا کہ میں اب یہیں رہوں گی۔ ابا بھی خوش تھے۔ اس طرح میں اپنے اس گھر کی بھی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ پھر کئی دن بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسی بنگلے کو خرید لیتی ہوں جس میں میں کام کرتی تھی۔ یوں ایک ایجنٹ سے کہہ کر میں نے اس بنگلے کو خرید لیا جہاں پر کبھی میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ آج بھی اس بڑے سے بنگلے میں میں اکیلی رہتی ہوں۔ میرا شوہر جنات بھی میرے ساتھ یہیں پر رہتا ہے۔ 2-3 عورتیں بھی میں نے کام پر رکھی ہیں۔ گاہے بگاہے میں کسی نہ کسی کی مدد کرتی رہتی ہوں، لیکن میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب میری ہی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ تو میں اس دن اس دھوکے کا شکار ہوتی، نہ ہی مجھے آج یہ سب جھیلنا پڑتا۔ شاید لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ پھر اس جن ذات کا خوبصورت انسانی روپ مجھے گھائل کر گیا تھا۔ تبھی تو میں محبت کے اندھے راستے پر چل نکلی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ جب وہ فقیر مجھے بار بار تنبیہ کرنے آ رہا تھا تو مجھے اسی وقت یہ بنگلہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہیے تھا، یا پھر میں نے اپنے گھر والوں کا ساتھ دے کر ان کے لیے صحیح اور اپنے ساتھ غلط کیا ہے۔ اب جو ہوا وہ تو میری قسمت تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد ہی میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ جس طرح وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ایسے ہی حالات بھی کبھی نہ کبھی بدل ہی جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ اس تجسس میں رہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی اکیلی اس بنگلے میں کیوں رہتی ہے اور وہ خود کو شادی شدہ کیوں کہتی ہے۔ لیکن آدھی رات کو جب یہ بنگلہ جن ذات سے ملنے آئے ہوئے جنات سے بھرتا ہے تو لوگوں کو اس بنگلے سے آنے والی آوازیں سن کر خوف محسوس ہوتا ہے۔